بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں ستارے پیدا کیے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت والا بنائے۔ ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں اور ان کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں آیات تکوینہ بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اول تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے ہیں اور آسمان کو زینت والا پر رونق بنا دیا۔ رات کو جب دیکھنے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں کی جگمگاہٹ سے نہایت عمدہ اور پر رونق منظر نظر آتے ہیں۔ سورہ ملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے شیطان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے۔ ستاروں کو مصابیح یعنی چراغ سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ مزید توضیح کے لیے سورہ صفات کی آیت زائل میں ان کا ترجمہ پڑھیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ لِلْکَوَاکِبَ وَحِفْظًا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ لَا یَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَیُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَدُحُورٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو آراستہ کر دیا ایک زینت کے ساتھ جو ستاروں کی زینت ہے، اور ہم نے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان سے۔ شیطان عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے ان کو مار کر دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے، سوائے اس شیطان کے جو کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ سورہ ہجر اور سورہ صفات اور سورہ ملک کی مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان سے آسمان کی زینت بھی ہے اور شیاطین سے حفاظت۔ اور سورہ نحل میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستارہ کے ذریعے وہ لوگ راہ پاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قتادہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، جن میں سے اول تو یہ کہ انہیں آسمان کی زینت بنایا، اور نمبر 2 شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور تیسری ان کو علامت بنایا جن کے ذریعے راہ یاب ہوتے ہیں، یعنی راتوں کو سفر کرنے والے ان کے ذریعے اپنے سفر کے رخ کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ جس شخص نے ان تینوں باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطا کیا اور اپنا نصیب ضائع کیا، اور جس بات کو نہیں جانتا تھا خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے منجمین کی تردید کی، وہ اپنی عمر بھی ضائع کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرما دی جو ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بروج کا ترجمہ ستارے کیا اور یہی صحیح ہے، کیونکہ سورہ ملک میں ستاروں ہی کو زینت بتایا جاتا ہے اور ستاروں ہی کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ معلوم ہوا جو چیزیں آسمان کی زینت ہیں وہی شیاطین کے مارنے کا سبب ہے۔ بعض مفسرین نے جو بروج کا ترجمہ بروج ہی کیا ہے اور اس سے آسمان کے وہ 12 برج مراد لیے ہیں جنہیں ہیئت والے بیان کرتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ سورہ صفات میں اس کو اور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا دنیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔
ہاں اگر کوئی شیطان اوپر پہنچ کر چوری کے طور پر جلدی سے وہ کلمہ لے بھاگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لیے جو چیز پیچھے لگتی ہے، اسے سورہ ہجر میں شہاب مبین سے اور سورہ صافات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا۔ شہاب انگارہ کو اور شعلہ کو کہتے ہیں۔ اس شعلے اور انگارے کی کیا حقیقت ہے، اس کے سمجھنے کے لیے سورہ ملک کی آیت کو بھی سامنے رکھ لیں۔ سورہ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایا اور آسمان کی زینت فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ستارے شیاطین کے مارنے کے لیے ہیں۔ دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کاہن جو بطور شین گوئی کچھ بتا دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے پھر وہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے، اور ہم نے اس میں ایک معین مقدار سے ہر قسم کی چیز اگائی۔ زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ اور درخت معرفت الہی کی نشانی ہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان کے بروج اور آسمان کی زینت اور شیاطین سے ان کی حفاظت کا ذکر ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے زمین کے پھیلانے کا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے۔ زمین پر لوگ بستے ہیں اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تو وہ کشتی کی طرح ڈگمگانے لگی، لہٰذا اللہ جل شانہ نے اس میں بھاری پہاڑ پیدا فرما دیے تاکہ وہ حرکت نہ کریں۔ ان پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبا میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یہ استفہام تقریری ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں یعنی کیلیں بنا دیا، یعنی پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا جس سے وہ ٹھہر گئی، لیکن یہ ایک سبب ظاہری کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں، زمین بھی ہل جاتی ہے اور پہاڑ اور زمین حرکت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیز ایک معین مقدار سے اگائی۔ موزون کے بارے میں جو معنی لیے جاتے ہیں وہ وزن کے ہیں، مقدار کے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمِن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان پیدا کر دیے، اور جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو انہیں بھی ہم نے رزق دیا۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے زندگی کے سامان پیدا کر دی، یعنی کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں پیدا کر دی۔ یہ چیزیں تمہاری بقا اور معیشت اور زندگی کا سبب ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے معیشت کی چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو اور جن سے تم خدمت لیتے ہو، ان کو بھی پیدا فرمایا، یعنی اہل و عیال اور باندھی غلام، نوکر چاکر اور چوپائے وغیرہ
پیدا فرمائے، تم ان چیزوں سے کام لیتے ہو، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رازق ہے اور ان چیزوں کا بھی رازق ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم ہی کہ بقدر نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو صرف بقدر معلوم ہی نازل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اور جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی معیشت سے پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی حکمت کے مطابق پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی قدرت غیر متناہی ہے۔ مخلوق کو رزق دینے اور کھلانے پلانے کے لیے اسے میزانیاں بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے قبضہ قدرت میں بے انتہا خزانے ہیں، جب چاہے جتنا چاہے صرف ایک کلمہ کن سے پیدا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا، تم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں۔ ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادل کو پانی سے بھرنے والی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلا دیا۔ اس میں بارش برسانے کا اللہ جل شانہ نے انعام بتایا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے آتی ہیں، پھر اللہ جل شانہ جہاں معیشت ہوتی ہے وہاں بادل پانی برسا دیتا ہے اس کے حکم سے۔ اس سے انسان، مویشی، باغ اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں۔ تمہیں کوئی قدرت نہیں کہ پانی کو پیدا کرو یا ہواؤں سے کام لو یا بادل پر قابو کرو۔ پانی پیدا فرمانا، ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو بھیجنا، پھر بادلوں کو برسانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معیشت اور حکمت سے ہے۔ اس نے اپنے خزانوں میں سے پانی بھیجا اور بار بار بھیجتا ہے، اور اس کے برسائے ہوئے پانی میں سے اگر جمع کر لو تو بقدر ضرورت جمع نہیں کر سکتے، اگر جمع کر بھی لیا تو وہ تھوڑے ہی دن چلے گا، پھر اسی سے مانگو گے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کائنات کا وارث ہے، کائنات میں موجود ہر شے کا۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے اور ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم باقی رہنے والے ہیں۔ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی اور سب مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ وارث کا جو ترجمہ باقی کیا گیا یہ حضرت سفیان وغیرہ سے مروی ہے، اور دعا میں جو وَجَعَلَهُ الْوَارِثَ مِنَّا وارث ہوا، اس میں بھی وارث باقی کے معنی۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ،
اور بلا شبہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹ جائیں گے۔ جتنے بھی مجازی مالک ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور مالک حقیقی ہی باقی رہے گا۔ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے، لمن الملک اليوم، اللہ واحد القہار، آج کس کے لیے ملک ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ ہی کے لیے جو تنہا ہے، غالب ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جو تم سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں سب کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور سب کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ ہمیں وہ معلوم ہے جو تم میں سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے۔ اس آیت میں لفظ مستقدمین اور مستاخرین وارد ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مستقدمین سے اموات اور مستاخرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ مستقدمین سے قرون اولیٰ اور مستاخرین سے امت محمدیہ مراد ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ مستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت اور خیر میں آگے بڑھنے والے ہیں، اور مستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں اگلی صفوں میں جگہ لینے والے مستقدمین ہیں، اور اگلی صفوں سے پیچھے رہ جانے والے مستاخرین۔ آیت کا عموم ان تمام معنی کو شامل ہے، زمانہ کے اعتبار سے اگلے پچھلے، اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم کے موافق جزا دے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بلا شبہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا، بے شک وہ حکیم ہے، علیم ہے۔ تمام اولین اس آیت مبارک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ تمام اولین اور آخرین اپنے اپنے اعمال لے کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کا یہ علم سب کو محیط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے یا بچ کر نکل جائے۔ حشر میں جو دیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے، اور جب حشر ہوگا اس وقت سب اس کے علم میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو بجتی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی۔ اللہ جل شانہ نے باقی تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب انسان کی بناوٹ اور اس کی تخلیق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو بجتی یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی۔ انسان اور جنات کی تخلیق، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی نافرمانی اور ملعونیت، بنی آدم کو ورغلانے کے لیے اس کا قسم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا، مخلصین کے بہکانے سے عاجزی کا اقرار، ابلیس کا اتباع کرنے والوں کے لیے داخلہ دوزخ کا اعلان۔ ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا
اور اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ یعنی اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی خبر دے رہے ہیں فرشتوں سے کہ میں ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ چنانچہ جب اس بشر کی تخلیق ہو گئی اور روح پھونک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمایا تھا اللہ جل شانہ نے، تو تمام فرشتے اس بشر کو سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے۔ یہ نئی مخلوق جسے سجدہ کرنے کا حکم اللہ جل شانہ نے فرمایا تھے، یہاں اسے انسان اور بشر فرمایا، اور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں اس کا نام دیا اور فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے۔ ان کی ساری اولاد بنی میں انسان یہ لفظ انس سے لیا گیا ہے، کیونکہ بنی آدم کو انس کی ضرورت ہے، تنہائی ناگوار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہیں، اس لیے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا۔ انسان جنس کے لیے بولا جاتا ہے، تمام بنی آدم مرد اور عورت انسان ہیں۔ بنی آدم کے لیے دوسرا لفظ بشر استعمال فرمایا۔ انسان کے سر پر تو اچھی طرح بال ہوتے ہیں، لیکن اس کا باقی بشرہ یعنی کھال کا ظاہری حصہ بالوں سے اس طرح بھرا ہوا نہیں ہوتا جیسے چوپاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے۔ اس بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ سلسال اور حماء مسنون کے ذکر فرما کر انسانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ مومن نے ارشاد فرمایا کہ تراب مٹی سے پیدا فرمایا، اور سورہ صاد میں فرمایا کہ طین کیچڑ سے پیدا فرمایا، اور یہاں سورہ ہجر میں فرمایا کہ سلسال بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور ساتھ ہی من حماء مسنون بھی فرمایا۔ حماء کالے رنگ کی کیچڑ اور مسنون سڑی ہوئی چیز جس میں بڑے بڑے تغیر آ گیا ہو اور بدبو پیدا ہو گئی ہو، اور سورہ رحمان میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار کہ اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پانی ملانے سے پہلے یہ تراب تھی، پانی ملا دیا گیا تو کیچڑ ہو گئی، یہ کیچڑ ایک زمانے تک پڑی رہی تو سڑ گئی اور کالی ہو گئی، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، وہ پتلا سوکھ گیا تو وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی چیز بن گیا۔ روح پھونکنے سے پہلے جو مختلف احوال اور ادوار گزرے ان کو آیات قرآنیہ میں بیان فرمایا ہے۔ کوئی ایک حالت دوسری حالت کے مارث نہیں ہے۔ جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوا تھی۔ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی۔ آیت کریمہ میں لفظ الجان فرمایا ہے، اس سے جنس جنات کا باب مراد ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، الجان ابو الجن ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ابلیس مراد ہے، وہ تمام جنات کا باپ ہے، لیکن یہ بات کسی سند سے منقول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جنات کا باپ جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اس کا نام سومی تھا، پھر اس نے جنات کی نسل اسی سے چلی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے جنات کی آبادی کو زمین میں 2000 سال گزر چکے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 سال گزرے تھے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، خون بہاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو قتل کر دیا جو ان کا بادشاہ تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ان کا پیغمبر تھا۔ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں، تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اٹھے کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا میں فساد کریں گے۔
اور خون بہائیں گے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ہے۔ لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جو مضاف ہے، آخر میں 2 نون ہے، یہ مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس لیے انہیں جنات کہا جاتا ہے۔ یہاں سورہ ہجر میں جنات کی پیدائش نار سموم سے بتائی ہے، اور سورہ رحمان میں ارشاد ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، فرمایا ہے مارج وہ آگ ہے جس میں دھواں نہ ہو۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق ایسی آگ سے ہے جو گرم ہوا کی طرح سے تھی، دھوئیں کے اجزاء شامل نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آتی تھی۔ لفظ سموم سے لیا گیا۔ سم عربی میں ظہر کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معنی نقل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ گرم ہوا جو قتل کر دیتی ہے۔ پھر لکھا ہے یعنی اس کا نام سموم اس لیے رکھا گیا کہ اپنی لطافت کی وجہ سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے، اور زہر کو اسی لیے اسم قاتل کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یعنی نار سموم سے وہ آگ مراد ہے جو بہت زیادہ گرم ہو۔ چونکہ ابلیس جن کی جنس سے ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں کان من الجن فرمایا ہے، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ اپنے خیال میں اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور اپنے مادہ تخلیقی یعنی آگ کو افضل، اور حضرت آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق یعنی مٹی کو کمتر سمجھا۔ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ مادہ نار میں فساد ہے اور مادہ تراب میں تعمیر ہے، اس لیے آگ مٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔